السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ مقدر کے سکندر ہوتے ہیں انہی لوگوں کو ذکر مصطفیٰ اور یاد مصطفیٰ منانے کی توفیق ملتی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو بلاتے ہیں وہی آتے ہیں۔ دعوتیں تو بہتوں کو دی جاتی، بلایا تو سب کو جاتا ہے، لیکن سب آتے بھی نہیں، اور میں کہوں گا سب آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو حضور کی محفل میں آ جاتا ہے وہ حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، حضور کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم میں آ جاتا ہے۔ تو جو آنے والے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، جو محفل میلاد میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یقیناً رب کے فضل و کرم کے حقدار ہوتے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی ایک ایک ساتھ پاک پروردگار عالم کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ پاک پروردگار عالم آپ کے ہر لمحے پر آپ کو ثواب عطا کر رہا ہے، آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ اسے محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ اسے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے ذکر الہی کے سلسلے میں سماعت فرمایا کہ اگر قرار، سکون اور چین کہیں مل سکتا ہے انسان کو تو وہ یاد الہی میں، یاد مولا ہی میں ہے۔ آج دنیا نے چین کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، نئے نئے طریقوں سے چین حاصل کرنا چاہا، سکون پانا چاہا، لیکن اتنے طریقوں کے باوجود دنیا کو سکون نہ ملا۔ اور میں کہتا ہوں جب تک اللہ کے ذکر سے ہمارے دل آباد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ آج ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس زندگی کے لیے کون کوشش نہیں کرتا، اس زندگی کے لیے کون محنت نہیں کرتا، آج کون دولت کمانا نہیں چاہتا، آج کون شہرت نہیں چاہتا، آج کون عزت نہیں چاہتا، آج کون وقار نہیں چاہتا، آج کون نہیں چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا دبدبہ اونچا ہو جائے، میرا مرتبہ اونچا ہو جائے۔ لیکن دوستو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر خود سوچو، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے، ہماری برزخ کی زندگی اچھی ہو جائے، ہماری قبر کی زندگی اچھی ہو جائے؟ ہم دنیا والوں کے سامنے اونچا ہونے کے لیے تو بہت سارے مال و اسباب کو خرچ کر دیتے ہیں، کیا
کبھی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے بارے میں ہم نے سوچا کہ رب ہمارا جب پوچھے گا ایک ایک چیز کا جب ہمیں حساب دینا ہوگا تو وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا؟ تو عقل مند انسان وہ ہے جو یہاں کے ساتھ ساتھ وہاں کی بھی تیاری کرتا ہے. اور یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی میں آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اگر جو بوئے گا تو جو کاٹے گا، گیہوں بوئے گا تو گیہوں کاٹے گا. اگر کوئی نیم کا درخت لگائے گا تو اسے کڑوا کڑوا پھل کا سامنا ہوگا، اور اگر کوئی انگور کی بیل لگائے گا تو اسے انگور کا میٹھا پھل ملے گا. خلاصہ یہ کہ اس دنیا میں جو انسان جیسا کرے گا اس کی زندگی کے اوپر قبر ہی سے اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے، یہ زندگی ایک بار ملا کرتی ہے. اگر ہم نے یوں ہی بتا دی، اگر ہم نے یوں ہی گزار دیا تو پھر وہاں ہمیں افسوس کرنا پڑے گا. رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے میں پریشانی ہوگی، بلکہ ہم رب کی بارگاہ میں لاجواب ہو جائیں گے. ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا اور ہم پر پاک پروردگار عالم نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو، ہم اپنے قلوب کو، ہم اپنے گھر بار کو ذکر الہی کی مجلسوں سے، رب کائنات کے ذکر سے سجاتے رہے، رچاتے رہے، بساتے رہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کی یہ محفل میلاد عقیقے کے موقع پر رکھی گئی. اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دی ہیں، طرح طرح کا انعام اس کا ہے. ان ساری نعمتوں میں اولاد کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت. اولاد کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کی نعمت وہ نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت انبیاء کو بھی ملنے میں تاخیر ہوئی تو انبیاء نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی، انبیاء نے بھی رب کی بارگاہ میں التجا کیا کہ مولا مجھے میرا وارث عطا کر دے، مولا مجھے اولاد کی دولت سے نواز دے. تو یہ اولاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اولاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اور یہ دولت ایسی دولت ہے کہ اگر اس دولت کی آدمی صحیح نگرانی کرے گا، صحیح نگہبانی کرے گا تو یہی دولت آخرت کا ذخیرہ بن جائے. یہی دولت انسان کی زندگی کے لیے بھی اور اس زندگی کے بعد آنے والے زندگی کے لیے بھی نعمت بن جائے. اگر انسان اس دولت کی صحیح قدر و قیمت کو پہچانے گا تو آپ جانتے ہیں کہ اولاد کا حق ہوتا ہے ماں باپ پہ. پہلے ماں باپ پہ اولاد کا حق ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اولاد ہوئی تو آپ پر حق عائد ہوتا ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کا اچھا سے نام رکھا جائے. آج کل تو کہنا ہی کیا، نام رکھنے میں لوگوں نے جو سیریل میں دیکھا نام رکھ دیا، انتشا منتشا جنتشا، نہ کوئی اس کا میننگ نہ کوئی مطلب، بغیر سمجھے بوجھے جی بغیر معنی کو جانے ہوئے نام رکھ رہے ہیں. جبکہ نام کا اثر زندگی پہ ہوتا ہے، نام کا اثر کیریکٹر پہ ہوتا ہے، نام کا اثر کردار پہ ہوتا ہے. تو جب بسم اللہ ہی گڑبڑ تو پھر گڑبڑی تو ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ اپنے بچے کا صحیح نام رکھو، اپنے بچوں کا صحیح نام رکھو، اس کے صحیح نام کا انتخاب کرو. ایسے نام کا انتخاب کرو جو بامانی ہو، ایسے نام کا انتخاب کرو جس سے اس کی زندگی پہ اچھے اثرات پڑتے ہوں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے. کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب تک عقیقہ نہیں ہوتا ہے تو بچہ گروی رہتا ہے، بندھک رہتا ہے، اور جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو بچہ گروی سے آزاد ہو جاتا ہے. اس لیے جو عقیقہ کی دعا ہوتی ہے اس میں پڑھا جاتا ہے دموہا بدمہ ہی لحموہا بلحمہ ہی عظموہا بعظمہ ہی،
کہ اس کی ہڈی کے بدلے اس کی ہڈی، اس کے گوشت کے بدلے اس کا گوشت، اس کے پوشت کے بدلے اس کا پوشت، اس کے خون کے بدلے اس کا خون، اور اے اللہ اس کو فدیہ بنا دے میری اولاد کے لیے، میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے جہنم سے۔ تو جب آدمی عقیقہ کر لیتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے اولاد محفوظ ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا۔ 7ویں دن کریں یہ سنت، بعد باقی زندگی کے کسی حصے میں چاہیں عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عقیقہ جو ہوگا زندگی کے اندر ہی ہوگا۔ قربانی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، زندگی کے بعد بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی کسی کی طرف سے کرے، لیکن عقیقہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی حیات میں کرے۔ جب تک آدمی حیات سے اسی وقت تک کرے تو عقیقہ سنت ہے، عقیقہ کرنا چاہیے، اور عقیقہ کی وجہ سے بچہ، عقیقہ کی وجہ سے آدمی کی اولاد بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری تکالیف سے محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی سنت کی ادائیگی کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ پاک پروردگار عالم ان کے اس عقیقے کو قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہوتا ہے، اور جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے، یہی اولاد جب پروان چڑھتی ہے تو ماں باپ پر ان کا پہلے حق تھا، اب ماں باپ کا ان پر حق ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، آج کا دور وہ دور ہے کہ بات بات پہ لوگ ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات بات پہ ماں باپ سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات بات پہ ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات بات پہ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن یاد رکھو نوجوانوں، اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی سب سے مقدس ترین ذات ہے تو وہ ماں اور باپ، ماں اور باپ ہے۔ ارے یہ وہ ذات ہے پیارے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ حدیث پاک میں ہے، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرۃ رحمت الا كتب الله بكل نظر حجۃ مبرورۃ۔ جو کوئی فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ ماں باپ کو خالی دیکھنا، نوجوانوں سوچو، کیا تم محبت سے دیکھتے ہو؟ کیا تم عقیدت سے دیکھتے ہو؟ کیا تم احترام سے دیکھتے ہو؟ ماں باپ کو عقیدت سے دیکھنے والا، محبت سے دیکھنے والا ایک نظر اگر دیکھے اسے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حج کا ثواب کتنا ہے؟ حج کر کے آدمی حج کا ثواب پا جائے، حافظ شمشاد صاحب کوئی ضروری نہیں۔ کتنے حاجی جاتے ہیں جی؟ کتنے جاتے ہیں؟ اکثر تو اسی لیے جاتے ہیں کہ نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگ جائے، زندگی بھر حاجی لکھا جاتا رہے، حاجی لوگ کہتے رہیں۔ پہلے تو جو پیسے سے جاتے ہیں اسی پر دھیان نہیں دیتے، لیکن اگر اچھے پیسے سے بھی آدمی گیا حج کرنے کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہو جائے۔ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ رب کا کام ہے، یہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن دوستو، ماں اور باپ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ ان کی طرف اگر آدمی دیکھے تو انہیں مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، لو رہا میات مرتن، کیا اگر کوئی اپنے ماں باپ کو 100 بار محبت کی نظر سے دیکھے گا تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا؟ آقا کریم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اسے 100 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا، 100 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، یہ کام نہیں ہو رہا ہے، وہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ تعویذ، یہ دعا، یہ علاج، وہ علاج۔ میرے پیارے، ارے تم ماں سے دعا کراؤ نا،
اگر تمہاری ماں دعا کر دے گی تمہارا رب اس دعا کو قبول کر لے گا. اگر تم ماں کی دعا لے لو گے تو تمہارا وہ کام جو بگڑا ہوا تھا بنتا ہوا نظر آئے گا. ارے ماں کی دعا وہ ہے جو ذرے کو آفتاب کر دیا کرتی ہے, قطرے کو دریا کر دیا کرتی ہے, ادنے کو اعلیٰ کر دیا کرتی ہے, نیچے کو اونچا کر دیا کرتی ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ایسے بزرگ اگر یہ کسی فاسق پر نگاہ ڈال دیتے تھے, اگر کسی فاسق پہ نظر پڑ جایا کرتی تھی, وہ پارسا ہو جایا کرتا تھا, وہ پرہیزگار ہو جایا کرتا تھا, وہ متقی ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ مقام کہاں سے پایا, آپ نے یہ رتبہ کہاں سے پایا, آپ نے یہ مرتبہ کہاں سے پایا کہ پاک پروردگار عالم نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا ہے. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں سنو سنو اے میرے پوچھنے والوں, میں نے یہ مقام نہ عبادت سے پایا ہے, نہ ریاضت سے پایا ہے, نہ بندگی سے پایا ہے. میں نے یہ مقام اپنی ماں کی دعا سے پایا. میں نے یہ مقام اپنی ماں کی دعا سے پایا ہے. ہوا ایسا, واقعہ بتاتے ہیں, ایسا ہوا کہ ایک ٹھنڈک کی رات تھی. میری والدہ نے نیند سے اٹھنے کے بعد بستر کے اوپر سے آواز لگائی, بیٹے بایزید پانی لاؤ. میں جب پانی لے کے پہنچا پھر انہیں نیند آ گئی. میں پانی لے کر کھڑا رہا, سوچنے لگا اگر واپس چلا جاتا ہوں تو پھر ان کو ضرورت ہو تو مجھے نیند لگ جائے گی, جلدی نیند نہیں ٹوٹے گی, اور اگر جگہ دیتا ہوں تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی, پھر ان کو جلدی نیند نہیں آئے گی. یہ سوچتے سوچتے صبح کر دیے, وہیں پر کھڑے. صبح کے وقت میں جب ان کی والدہ کی آنکھ کھلتی ہے, پوچھتی ہے بیٹے بایزید یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا امی جان آپ نے پانی مانگا تھا وہی پانی لے کر آیا ہوں. کہا وہ تو رات کے کسی حصے میں مانگا تھا. عرض کرتے امی جان میں اسی وقت سے کھڑا ہوں, میں اسی وقت سے کھڑا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو کس وقت ضرورت پڑ جائے. ان کی والدہ دعا کرتی ہیں مولا میرے بیٹے کو سلطان العارفین بنا, میرے بیٹے کو ولایت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کہتے ہیں کہ مجھے جو یہ مقام ملا ہے میری والدہ کی دعا کی وجہ سے ملا, میری والدہ کی دعا کی وجہ سے ملا. آج کی دنیا مطلب پرست دنیا ہے, آج کی دنیا موقع پرست دنیا ہے. آج کی دنیا میں آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے, اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان کی پرواہ نہیں کرتا. دوسرے کہاں جا رہے ہیں, دوسرے کو کیا ہو رہا ہے, یہ آج کا انسان نہیں سوچتا ہے. آج کا انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے. لیکن اس مطلب بھری دنیا میں بھی پیارے, اگر تم سے بے لوث محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ تمہاری ماں ہے, وہ تمہاری ماں ہے. سوچو تو صحیح, کیسے تم آ گئے؟ کیا اتنے بڑے ہی آ گئے تھے؟ کیا تم ایسے ہی آئے تھے دنیا میں؟ تمہارا جواب ہوگا نہیں, ہم ایسے نہیں آئے تھے. تب کیسے آئے تھے؟ ایسے آئے تھے کہ پانی کے قطرے کی شکل میں ماں کے رحم کے اندر گئے. پروردگار عالم نے اسے گوشت پوش لگا کے شکل و صورت بنا کے 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں بھیجا. تم آنکھ بھی رکھتے ہو, کان بھی رکھتے ہو, ہاتھ بھی رکھتے ہو, زبان بھی رکھتے ہو, پاؤں بھی رکھتے ہو, سب کچھ ہے, لیکن بول نہیں سکتے, سن کے سمجھ نہیں سکتے, دیکھ رہے ہو لیکن کچھ کر نہیں سکتے, منہ ہے لیکن کھا نہیں سکتے. تمہاری والدہ ہے تمہیں خون جگر پلا رہی ہے, تمہاری والدہ ہے تمہیں آب دست کرا رہی ہے. یاد کرو اس ٹھنڈک کے موسم کو جب تمہاری والدہ اپنے بازو لے کر تمہیں سوئی ہوئی تھی, جس بستر پہ سلایا تھا, جس کپڑے پہ سلایا تھا, تم نے ایک بار پیشاب کر دیا, وہ کپڑا بھیگ گیا, پھر چینج کیا, پھر بھیگ گیا, پھر چینج کیا, پھر بھیگ گیا, سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں. اس نے دوسری طرف پلٹا دیا ہے, وہ خود بھیگے ہوئے بستر پہ سوئی ہوئی ہے, تم نے ادھر بھی پیشاب کر دیا. اب وہی والدہ ہے, اب وہی والدہ ہے اپنے سینے پہ تمہیں لے رہی ہیں. کوئی پوچھے والدہ سے کہ اے ماں بتاؤ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے, کیا تمہیں ٹھنڈک نہیں لگتی ہے؟ ماں کہے گی ہاں ٹھنڈک تو لگتی ہے, لیکن بیٹے کی تکلیف مجھے گوارا نہیں, میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو, اس لیے مجھے تکلیف ہو جائے یہ گوارا ہے, لیکن میری اولاد کو تکلیف نہ ہو, میری اولاد کو غضب نہ پہنچے.
اے نوجوانوں تم ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے ہو، طرح طرح کے مرحلوں سے گزرے ہو. تم بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے ساتھ ساتھ پھر تم نے گڑکنا شروع کیا ہے، پھر تم نے قدم اٹھایا ہے، ادھر قدم گرتا ادھر قدم گرتا. کبھی تمہاری انگلی تمہاری والدہ پکڑ کے تمہیں چلاتی، کبھی تمہارا باپ چلا رہا ہے. آج تمہارے بازوؤں میں طاقت آ گئی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دیا ہے، تم اپنے ماں باپ کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہو. یاد رکھو پاک پروردگار عالم کے مقدس رسول نے ارشاد فرمایا ہے، آدمی اگر دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت چاہے تو اسے یہاں معاف کر دے یا اسے آخرت میں سزا دے، اس کی رحمت کے اوپر ہے. الا حقوق الوالدین، مگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو جب تک اس دنیا میں خدا سزا نہیں دے دے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی. اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ان کی دعائیں لیا کرو. اور یاد رکھو جب بڑھاپے میں پہنچ جائے نا تو اور خاص خیال رکھنا ہے. قرآن حکیم میں حافظ صاحب اللہ رب العزت نے ان کی اس حالت کو بتایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو. کیا نہ کہو؟ اف نہ کہو. ہم لوگ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے ادنا درجہ اپنی ناراضگی کا ظاہر کرنے کے لیے اف کیا کر دیے. اللہ فرماتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو. بڑھاپے کے عالم کا خاص طور سے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ بوڑھا بچہ ہوتا ہے، بوڑھا بچہ ہوتا ہے. ہاں بوڑھا بچہ ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ جیسے بچپنے میں سب کچھ رہتی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، دماغ بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہاتھ میں وہ طاقت نہیں، زبان میں وہ قوت نہیں، کان میں وہ تاثیر نہیں، پاؤں میں وہ طاقت نہیں. ویسے ہی جب آدمی بچپنے سے گزر کے جوانی، جوانی سے گزر کے بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اس کی ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہے. ہاتھ ہے لیکن کمزور ہے، زبان ہے لیکن کمزور ہے، کان ہے لیکن کمزور ہے، آنکھ ہے لیکن کمزور ہے، دماغ ہے لیکن کمزور ہے، پاؤں ہے لیکن کمزور ہے. تو خدا نے کہا جس طرح سے تمہارے بچپن میں ان نفوس قدسیہ نے، تمہارے ماں باپ نے تم پر رحم کیا ہے، ان کے بڑھاپے میں بھی تم ان پر رحم کرو. ان کے اس کبر سنی کے اندر تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اور خیال اس لیے بھی رکھنا ہے نوجوانوں کہ آج تم بیٹے ہو، کل تمہارا بیٹا ہونے والا ہے، کل تمہاری اولاد ہونے والی ہے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو کل اس سے زیادہ برا برتاؤ تمہارے ساتھ ہوگا، اس سے زیادہ برا برتاؤ تمہارے ساتھ ہوگا. کیونکہ ٹٹ فور ٹائٹ، کما تدین و تدان، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے نوجوانوں دوستو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارے ہر کام بنے تو ماں کی دعائیں لیا کرو، ماں سے مل کر جایا کرو. ماں کی دعائیں وہ ہوا کرتی ہیں جو کبھی کبھی آدمی کو بغیر کسی سبب کے بھی جنتی بنا دیتی. ماں کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے کہ آدمی کو بغیر کسی سبب کے بھی جنتی بنا دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک و مولا، جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا، جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جنت میں فلاں قصاب، فلاں گوشت بیچنے والا تمہارا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ جنت میں گوشت بیچنے والا، وہ بھی نبی موسیٰ کا ساتھی. جنتی ہونا الگ بات ہے، جنت میں انبیاء کے ساتھ ہونا یہ الگ بات ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ چلو دیکھتے ہیں کون آدمی ہے جو میرا جنتی ساتھی ہے. گئے، ایک قصاب ہے جو گوشت بیچ رہا ہے، صبح سے شام تک گوشت بیچتا رہا، نہ کوئی عبادت کر رہا، نہ کوئی ذکر کر رہا، نہ کوئی فکر کر رہا، نہ تلاوت کر رہا، کچھ نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ حیران ہیں، آخر ارے یہ تو ایسا شخص ہے
کہ جنتی بھی نہیں ہو سکتا چاہے کہ جنت میں میرا ساتھی. لیکن حضرت موسیٰ کو اس بات پر اعتماد تھا کہ خدا نے فرمایا ہے یہ جنتی ہے تو یقیناً جنتی. خدا نے فرمایا ہے یہ جنتی ہے تو یقیناً جنتی اور جنت میں میرا ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے شام تک دیکھتے رہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو جنت والا کام ہو. شام کے وقت میں کہا کہ میں تمہارا مہمان، میں تمہارے گھر چلوں گا. حضرت موسیٰ کو لے کر وہ آدمی گھر آیا. گھر آنے کے بعد اس نے گوشت پکایا، کھانا بنایا. اس کے بعد حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ پہلے کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ کہا پہلے بات کی کیا بات ہے؟ میں مہمان تم میزبان. مہمان میزبان کے ساتھ کھاتا ہے. وہ شخص کہنے لگا ایسا ہے کہ اگر میرے ساتھ کھائیے گا تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے میں اپنی والدہ کو کھلا لیتا ہوں اس کے بعد کھاتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے پہلے والدہ کو کھلا لو پھر ساتھ میں کھائیں گے. وہ آدمی ہے، ایک ضعیف بوڑھی والدہ ہے. وہ اپنے منہ میں گوشت اور روٹی کو لے کر چبا چبا کے سفوف بنا رہا ہے اور اپنے منہ سے اپنی والدہ کے منہ میں کھلا رہا. یہاں تک کہ بہت دیر تک کھلا کے جب فارغ ہو گیا والدہ نے کہہ دیا بس اب میں نہیں کھاؤں گی، تو ان کا یہ بیٹا قصاب رک جاتا ہے. اس کے بعد والدہ کی زبان سے دعا نکلتی ہے اے اللہ تو میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے. میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے. حضرت موسیٰ نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہ عمل کی بنیاد پر نہیں، یہ کردار کی بنیاد پر نہیں، اس کو ماں کی دعا نے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا، جنتی بنا دیا. تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کی دعا وہ ہوا کرتی ہے جو آدمی کو جنتی بنا دیا کرتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے نوجوان سوچتے ہوں گے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پیارے. ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے. خدا نے اپنی عبادت کے بعد اگر کوئی حکم دیا ہے تو یہی دیا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کا، ان کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا پاک پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. اور آج کی اس مطلب بھری دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ماں کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی. ماں کی محبت کم نہیں ہوتی. جبکہ ماں دیکھتی ہے کہ آج کے سماج میں ایک بیٹا ہے جو ماں کو گھر سے نکال رہا ہے، ایک بیٹا ہے جو باپ پہ زیادتی کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے جو ماں کو ستا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے گا اگر شادی کے بعد 1-2 سال تک عورت کی گود ہری نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتی ہے، وہ حیران ہو جاتی ہے، جبکہ وہ دیکھ رہی ہے، اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے ایک بیٹا گھر سے نکال دیا، ایک بیٹا کھانا نہیں دیتا ہے، 4 بیٹا ہے تو ماں کو چاروں کونا گھما رہا ہے. 1 مہینہ یہ، 1 مہینہ وہ، 1 مہینہ وہ، 4 کونا گھما رہا ہے. ماں سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میری گود میں کوئی لال آ جائے، میری گود میں کوئی روشنی آ جائے، میری گود میں کوئی اولاد ہو جائے. یہی تو میں عرض کر رہا تھا پیارے کہ ماں کی محبت وہ محبت ہے کہ دنیا کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں، دنیا کے پاس کوئی ایسا ناپنے کا آلہ نہیں کہ ماں کی محبت کو ناپ سکے. ماں کی محبت کے ممتا کی سمندر کے اندر اتنی گہرائی ہے، آدمی چاہے لاکھ کوشش کرے اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر ادب و احترام رکھے ماں باپ کا، کہ اسی میں آدمی کی کامیابی، اسی میں آدمی کی کامرانی ہے. ان کی دعائیں لیتے رہے، ان کی دعاؤں سے آدمی کا بگڑا ہوا کام سنور جایا کرتا ہے. اور یہ بھی سنتے چلیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا ہیں. ارشاد فرمایا ہما جنتک وہما نارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور وہ دونوں تمہارے لیے جہنم بھی ہے، وہ دونوں تمہارے لیے جہنم بھی. معاملہ بالکل صاف ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا. دوستو بزرگو، ان باتوں کو سب جانتا ہے،
ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جب موقع آتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، موقع جب آتا ہے تو آدمی چوک جاتا ہے۔ موقع ہی پہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، موقع ہی پہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے رکھنا، موقع ہی پہ ماں باپ کی خدمت کرنا، یہی بہت بڑی سعادت مندی ہوا کرتی ہے، یہی بہت بڑی فیروز بختی ہوا کرتی ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے۔ دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں واقعات کے واقعات، ڈھیر سارے واقعات بھرے پڑے ہیں جن میں اللہ رب العزت کے رسول نے ماں باپ کی عظمت کو بتایا ہے۔ آج کا بیٹا اگر ماں کو ایک کپڑا دے دیا، آج کا بیٹا اگر ماں کو کھلاتا ہے اور دوسرا بیٹا نہیں کھلا رہا ہے تو یہ بیٹا سمجھتا ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا، یہ سمجھتا ہم نے حق ادا کر دیا۔ لیکن سنو نوجوانوں، سنو، ارے زندگی بھر اگر تم ان کے پاؤں دباتے رہو تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک عظیم الشان واقعہ سنو۔ ایک آدمی تھا جس نے اپنی والدہ کو کاندھے پر لے کر 7 بار حج کرایا تھا، پیدل کاندھے پہ لے کے حج کرانا۔ جی آج تو اگر فارم بھرنے کا ارادہ ہی کرتا ہے بیٹا تو اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، ابا کا فارم بھر رہے، امی کو حج کے لیے بھیج رہے، پورا اعلان، پہلے ہی سے اعلان، گاڑی پہ بٹھایا، ایئرپورٹ کے اندر گھسایا، کیسے بیٹھے کیسے ادا کر رہے کچھ نہیں دیکھتا، اتنا کر کے سمجھتا ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ لیکن سنو نوجوانوں، وہ نوجوان تھا اپنے کاندھے پر لے کر 7 بار حج کرایا تھا، 7ویں بار اپنی والدہ کو کاندھے پہ لے کے کعبے کا طواف کر رہا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابھی دل میں خیال آنا تھا، غیب سے آواز آئی، اے نادان تو یہ کیا سوچ رہا ہے؟ ارے تیری پیدائش کے وقت میں جو درد کے کئی جھٹکے لگے تھے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں۔ وہ 7 بار حج کرا دینے کے باوجود، جبکہ ایک بار آدمی حج کرے، حج کرا دے، اس نے وہ گناہ سے پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ لیکن دوستو جب 7 بار حج کرانے کے باوجود درد کے ایک جھٹکے کا آدمی حق ادا نہیں کر سکتا تو ہم اور آپ سوچیں کیا ہم کھلا کے، کیا ہم کپڑا پہنا کے، کیا ہم پیر دبا کے، کیا ہم ان کا علاج و معالجہ کر کے حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان کا حق ادا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اور جب آدمی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے تو بہتر اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کے حق میں دعا کرے، اس کے حق میں دعا کرے۔ تو ماں باپ کے حق میں ان کی زندگی میں دعائے صحت کرتے رہیں، ان کی زندگی میں دعائے سلامتی کرتے رہیں، اور ان کے وصال کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے نجات کی دعا کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کریں۔ دوستو بزرگوں، نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں مہد سے لحد تک کے سارے احکام بتا دیے، ہمیں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے وہ بھی بتا دیا، اور کیسے ہمیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے وہ بھی بتا دیا۔ جی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کے حق کو ادا کریں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، اللہ کے حق کو بھی ادا کریں، اور بندوں کے حق کو بھی ادا کریں۔ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی کریں۔ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ یاد رکھو، جب اللہ کی مسجدیں، جو اللہ کا گھر ہے، جب یہ آباد ہوگا تو ہمارے گھر آباد ہوں گے، ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد ہو، ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ جب اللہ کا گھر آباد ہوگا، ہمارا گھر آباد ہوگا، ہمارا گھر شاد ہوگا۔ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں، اگر انسان اس پہ عمل کر لے تو انسان کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور وہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ پاک پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو، ہم کو اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔